روس ایران کو ایسی انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے جس کی مدد سے ایران مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی وارشپ یا فائٹر جیٹ موجود ہے تو اس کی لوکیشن ایران تک پہنچائی جا رہی ہے۔ روس نے صرف اتنا کہا کہ جنگ ایک بلا اشتعال مسلح جارحیت ہے اور اسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ تہران کے مغربی علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی کہ امریکہ اس جنگ پر تقریباً $200 ارب خرچ کرنے جا رہا ہے۔ کیا مشرق وسطی کی یہ جنگ اب ایک گلوبل وار کی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے؟ کیا روس واقعی ایران کو ایسی خفیہ معلومات دے رہا ہے جن کی مدد سے امریکی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا دنیا ایک نئی کولڈ وار کی طرف جا رہی ہے؟ تازہ انٹیلیجنس رپورٹس نے اس بات کو مزید خطرناک بنا دیا ہے، کیونکہ اب اس میں صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ ہی نہیں بلکہ ایک اور بڑی طاقت یعنی روس کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک سٹوری کے مطابق روس ایران کو ایسی انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے جس کی مدد سے ایران مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ 3 انٹیلیجنس حکام کا دعویٰ ہے کہ روس ایران کو امریکی جنگی بحری جہازوں اور طیاروں کے درست مقامات بتا رہا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں اگر کہیں امریکی وارشپ یا فائٹر جیٹ موجود ہے تو اس کی لوکیشن ایران تک پہنچائی جا رہی ہے تاکہ وہ اسے ٹارگٹ کر سکے۔ اگر یہ معلومات درست ہے تو اس بات کا پہلا اشارہ ہے کہ امریکہ کا ایک اور بڑا حریف اس جنگ میں بالواسطہ شامل ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روس دنیا کی ان چند طاقتوں میں شامل ہے جن کے پاس انتہائی جدید سیٹلائٹ سرویلنس اور انٹیلیجنس سسٹم موجود ہیں۔ اس لیے اگر وہ واقعی ایران کو یہ معلومات فراہم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کو میدان جنگ میں ایک بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ تاہم جب روسی حکومت سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو کرملن کے ترجمان دمتری نے اس پر تبصرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ روس نے صرف اتنا کہا کہ جنگ ایک بلا اشتعال مسلح جارحیت ہے اور اسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جنگ کے 8ویں روز امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مزید شدید حملے کیے ہیں۔ تہران کے مہرباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رات کے وقت وہاں زوردار دھماکے ہوئے اور آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے۔ ان فوٹیجز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر کتنی شدید بمباری ہوئی۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں ایران کے 40 سے زیادہ طیارے تباہ کر دیے گئے، جن میں ممکنہ طور پر بوئنگ 747 جیسے بڑے جہاز بھی شامل ہیں۔ تاہم جنگی حالات میں معلومات کی مکمل ویریفیکیشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صرف ایئرپورٹ پر ہی نہیں بلکہ تہران کے مغربی علاقوں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ رپورٹس کے مطابق اب تک اسرائیلی اور امریکی بمباری کے نتیجے میں ایران میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1332 تک پہنچ چکی ہے۔ ان شہداء میں 198 خواتین اور طبی عملے کے 8 ارکان بھی شامل ہیں۔ دنیا میں دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک اصول طے کر لیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران ہسپتالوں، ایمبولینسوں اور طبی عملے کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن اس جنگ میں ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ اسی دوران جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بھی دھوئیں کے بادل اٹھنے کی ویڈیو سامنے آئی ہیں، جس کے بعد کچھ وقت کے لیے ایئرپورٹ کے آپریشنز عارضی طور پر معطل کر دیے گئے۔ دوسری طرف عراق میں امریکی فوجی اڈے کیمپ وکٹوریہ کے قریب بھی آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دیے، جبکہ اردن کے ایئر بیس پر امریکی ریڈار سسٹم کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے زیادہ جدید بیلسٹک میزائل استعمال کرنے جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے سینٹ کوم کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے 43 بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں اور 3000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر بھی جنگی تیاریوں میں تیزی آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی دفاعی کمپنیوں کے حکام سے ملاقات کی اور انہیں ہتھیاروں کی پیداوار بڑھانے کا کہا۔ کمپنیوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی پروڈکشن 4 گنا تک بڑھا دیں گی۔ وائٹ ہاؤس نے $50 ارب کی اضافی دفاعی بجٹ کی سفارش بھی کی ہے، جس کے بعد اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ پر تقریباً $200 ارب خرچ کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس نے عالمی معیشت کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عالمی انرجی مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے اور تیل کی قیمت تقریباً $92 فی بیرل تک جا پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت میں $55 فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد عوام میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف انڈین میڈیا نے اپنا ایک بار دوبارہ تماشا بنانا شروع کر دیا ہے۔ بہت سے انڈین چینلز نے یہ دعویٰ کیا کہ برج خلیفہ
दुनिया की सबसे बड़ी इमारत को भी तबाह कर दिया गया है, वहां ड्रोन हिट कर गया है, मिसाइल हिट कर गया है, और कुछ वीडियोस भी उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे नाजरीन हमारी स्क्रीन पर देखें कि किस तरीके से बुर्ज खलीफा तबाह हो गया है। और एक बार दोबारा इंडियन मीडिया के ऊपर तनकीद की जा रही है और इंडियन मीडिया के ऊपर हंसा जा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर कि किस तरीके से वो झूठ फैलाते हैं, झूठ बेचते हैं। एक बार पहले भी हमने देखा था कि जब मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो इंडियन मीडिया ने दावा किया था कि लाहौर के जो बंदरगाह है उस पर कब्जा कर दिया है, कराची बंदरगाह उड़ा के रख दिया है, और शहबाज शरीफ साहब बंकर में जाकर छुप गए हैं। और हमने देखा कि लाहौर में तो बंदरगाह ही नहीं है। आप कम से कम जब झूठ बोलें ये तो देख लें कि उसका कोई सर पाँव है भी या नहीं है। जितनी भी मजीद अपडेट्स होंगी हम जिनाह डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाते रहेंगे। अपने होस्ट उस्मान आरिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।